بچیوں کے اچھے نام اور ان کے معانی۔ سائل کا کہنا ہے مجھے کچھ بچیوں کے ایسے نام فراہم کر دیں جن کے معانی اچھے ہوں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس حوالے سے سب سے پہلی چیز، اولاد اللہ رب العزت کا عطیہ اور ہبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے والدین کے لیے انعام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کے بہت سارے عظیم حقوق واجب کیے ہیں، جن میں سے پہلا اور ابتدائی حق بچے کا بہتر اور اچھا معنی رکھنے والا نام ہے جس سے بچے نے مستقبل میں موسوم ہونا ہے۔ الماوردی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہو تو اس کی سب سے پہلی عزت اور تکریم اور اس کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ اس کا اچھا اور بہتر سا نام رکھا جائے، کیونکہ اچھے اور بہتر نام کا سنتے ہی دل میں مقام پیدا ہوتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے نصیحت الملوک صفحہ نمبر 167۔ اس حوالے سے دوسری بات، چند ایک ہدایات سماعت کیجیے جنہیں نام رکھنے سے قبل ملحوظ خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، یہ مستحب نہیں کہ سب صحابہ اکرام یا صحابیات کے نام رکھے جائیں، کیونکہ ان میں سے کچھ نام تو معاشرے میں معروف و مقبول ہوں گے لیکن وہ کسی دوسرے معاشرے میں عجیب و غریب ہوں گے۔ الماوردی رحمہ اللہ نے اپنی سابقہ کلام میں کچھ ذکر کیا ہے جو ناموں میں مستحب ہے، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ اس نام کا معنی اچھا ہو اور جس کا نام رکھا جا رہا ہے اس کی حالت کے مطابق ہو اور اس کے خاندان، طبقہ اور اہل مرتبہ میں وہ نام رکھا جاتا ہو۔ اس لیے والدین کو اپنے بچے کے لیے کوئی اچھا سا نام اختیار کرنا چاہیے، نہ تو وہ نام شاذ ہو اور نہ ہی اس معاشرہ میں عجیب و غریب ہو جس میں وہ رہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات عجیب و غریب نام مذاق کا باعث بن جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کا نام ذکر کرنے سے وہ شرمانے لگتا ہے۔ اس لیے جو شخص انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور نیک لوگوں کے نام اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسا نام اختیار کرے جو اس کے اور اس کے معاشرے اور اس کی قوم کے مناسب ہو۔ غیر عرب لوگوں کے لیے عربی نام رکھنے لازم نہیں، بلکہ واجب یہ ہے کہ وہ ایسے ناموں سے اجتناب کریں جو دوسرے ادیان کے لوگ نام رکھتے ہیں، اور ایسے نام جو دوسرے ادیان والوں کے ہاں زیادہ استعمال ہوتے ہوں، مثلا جرجیس، پٹرس، یوحنا، متی وغیرہ، ایسے نام مسلمانوں کو نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ اس میں عیسائیوں سے مشابہت ہوتی ہے اور یہ نام ان کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے احکام الذمہ، تالیف ابن قیم رحمہ اللہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 251۔ لیکن اگر نام غیر عربی ہو اور اس کا معنی اچھا ہو تو اسے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ انبیاء اور رسل اپنے اور اپنی اولاد کے نام اچھے رکھا کرتے تھے اور وہ یہ نام اپنے عرف اور معاشرے سے لیا کرتے تھے، اور اس میں وہ عربی کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ ان ناموں میں اسرائیل، اسحاق، موسیٰ اور ہارون شامل ہیں۔ نمبر 3، برے ناموں اور ایسے ناموں سے اجتناب کرنا چاہیے جن میں تزکیہ ہو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام طبری رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، برے اور قبیح معنی والا نام نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی ایسا نام جس کے اندر تزکیہ ہوتا ہو، اور نہ ہی ایسا نام رکھیں جس کا معنی کوئی گالی ہو، چاہے یہ نام ہی ہوں، بلکہ یہ تو اشخاص کی علامات ہوتی ہیں اور اس سے حقیقی صفت مقصود نہیں، لیکن اس کے مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سننے والا اس نام کو سنے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گمان کرے کہ یہ مسمى کی صفت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نام کو تبدیل کر دیا کرتے تھے کہ اگر اس نام سے اسے بلایا اور پکارا جائے تو وہ سچا ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 577۔ اور بچیوں کے وہ نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں کیے اور ان کا انکار کیا ہے، ان میں عاصیہ بھی شامل ہے، اسے آپ نے جمیلہ کے نام سے تبدیل کر دیا تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر
2139۔ اور بعض مسلمان ممالک کے اندر جو مکروہ اور غلط نام مشہور ہیں جو لفظ الدین یا الاسلام کی جانب منسوب ہیں، مثلا نور دین یا عماد الدین یا نور الاسلام وغیرہ، تو اہل علم نے ایسے نام مرد و عورت کے لیے مکروہ اور ناپسند کیے ہیں، کیونکہ اس میں نام والے کا بہت زیادہ تزکیہ پایا جاتا ہے۔ الشیخ بکر ابو زید حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ ان دونوں لفظوں یعنی دین اور اسلام کے عظیم مقام اور مرتبے کی بنا پر ہے، چنانچہ بطور نام ان کی طرف نسبت کرنے میں ایسا لمبا دعویٰ ہے جو جھوٹ محسوس ہوتا ہے، اس لیے بعض علماء کرام نے اس کی حرمت بیان کی ہے اور اکثر اسے مکروہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ایسا بھی ہے جو غیر صحیح معنی کا وہم پیدا کرتا ہے جس کا اطلاق جائز نہیں۔ ابتدا میں تو یہ نام نہیں تھے بلکہ لقب تھے، پھر اسے نام کی جگہ استعمال کیا جانے لگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تسمیۃ المولود صفحہ نمبر 22۔ نمبر 4، اور بچیوں کے نام میں ایسے ناموں سے اجتناب کرنا چاہیے جس میں شہوت کا معنی پایا جاتا ہو یا پھر فتنہ و فساد ہو، اور اسی طرح ناہد یا ناہدہ، اس کا معنی اونچے اور بڑے پستانوں والی ہے۔ اسی طرح بچیوں کے نام فرشتوں کے ناموں پر نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ اس میں مشرکوں کے اس گمان کی مشابہت ہوتی ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ شیخ بکر ابو زید کہتے ہیں فرشتوں کے نام پر بچیوں کے نام رکھنا ظاہراً حرام ہے، کیونکہ اس میں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے میں برابری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس قول سے بلند و بالا ہے، اور اس کے قریب ہی یعنی حرام ہونے میں بچی کا نام ملاک یا ملکہ رکھنا بھی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تسمیۃ المولود صفحہ نمبر 24۔ اس حوالے سے تیسری چیز، تجویز کنندہ مباح نام بہت سارے ہیں جن کا شمار تو ممکن نہیں، لیکن ان میں سے کچھ سماعت کیجیے۔ آمنہ، اس کا معنی مطمئن رہنے اور نہ ڈرنے والی ہے۔ شیماء، بہت فضائل اور خصائل والی۔ اروا، واعلن یا واعلن کی مؤنث ہے جس کا معنی خوبصورت اور دیدہ زیب ہے۔ عائشہ، شرم و حیا والی۔ اسماء، وسامت ان سے مشتق ہے، اور ایک قول ہے کہ یہ سمون یعنی بلندی سے مشتق ہے۔ ریم، بالکل سفید ہرنی۔ عالیہ، رفعت و بلندی سے ماخوذ ہے۔ جویریہ، جاریت ان کی تصغیر ہے، اور یہ امہات المؤمنین میں سے بھی ایک کا نام تھا۔ رحمہ، رحم اور شفقت۔ بسمہ، دونوں ہونٹوں میں خلا، جو خوشی کی تعبیر ہے۔ رضان، عورتوں میں سے وقار والی۔ عفاف، عفت و طہارت۔ زینب، بہترین خوشبو والا درخت۔ سارہ، دل میں سرور بھرنے والی۔ میمونہ، مبارک و بابرکت عورت۔ رانیہ، لمبی نظر والی اور آنکھیں نہ جھپکنے والی۔ سعاد کا معنی توفیق اور برکت ہے، اور اس کی ضد بدبختی ہے۔ مریم، عبرانی نام جس کا معنی بلند یا سمندر کی سردار۔ سلمہ، نرم و نازک پوروں والی اور پہلو والی اور سلامتی والی۔ نورہ، روشنی کا گولا۔ سمیہ، سما ان کی تصغیر جس کا معنی بلند اور رفعت شان والی۔ حاجر، اچھی، خوبصورت اور دوسروں پر درجہ رکھنے والی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 101401۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔